اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ سابقہ آیات مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے غزوہ احد کا تذکرہ فرمایا، ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کی ابتدائی فتح بھی ہوئی اور آخری فتح بھی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ہی عطا فرمائی، لیکن درمیان میں کچھ بے صبری کی وجہ سے اور جلد بازی کی وجہ سے شکست ہو گئی۔ اس شکست میں 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے، اور کچھ صحابہ کرام جیسے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جسم مبارک کے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، ان کے کانوں کو کاٹ دیا گیا، ناک کو کاٹ دیا گیا، کلیجہ نکال دیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو لہٰذا جب صحابہ کرام نے دیکھا تو ان کا جذبہ انتقام اٹھ گیا کہ آئندہ اللہ رب العالمین اگر ہمیں موقع عنایت فرمائیں گے جہاد کا اور کفار کے ساتھ جنگ کرنے کا، تو ہم ایسا زبردست انتقام ان سے لیں گے کہ اپنے 70 شہداء کا بھی انتقام لیں گے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں متنبہ فرما دیا صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو کہ نہ ایسا کبھی نہ کرو، انتقام اچھی بات نہیں ہے، یہ جذبہ انتقام دل سے نکال دو، بلکہ صبر کا دامن پکڑے رکھو۔ انتقام اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے سود کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو سود حرام ہے، بہت گندی چیز ہے۔ تو یہ سود اور جذبہ انتقام دونوں ایک قبیل سے ہیں۔ جس طرح سود سے انسان کی شرافت و دیانت بگڑ جاتی ہے، اسی طرح جذبہ انتقام بھی چونکہ اس قبیل سود کے قبیل سے ہے، گندی چیز ہے، اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں میں سے ہے، تو یہ جذبہ انتقام بھی بری چیز ہے، اس سے بھی انسان کی شرافت و دیانت اور اخلاق بگڑ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جس طرح سود سے تم باز رہتے ہو، سود سے تمہیں منع کیا گیا ہے، بالکل انتقام کو بھی سود ہی کی طرح سمجھ لو، انتقام بھی بری چیز ہے، ایسا نہ کرو۔ وہ پچھلی آیتوں میں گزر چکا نا کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اگر انہوں نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے تو تم لوگوں نے بھی تو ان کو تکلیف پہنچائی ہے، تو تم بھی ان کو تکلیف پہنچا سکتے ہو، لیکن بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جس طرح انہوں نے جتنی تکلیف پہنچائی تم بھی اتنی تکلیف پہنچاؤ۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، لیکن اس کے باوجود بھی فرمایا وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کرو گے، انتقام نہیں لوگے، صبر کرو گے، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ تو صابرین کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا فَاعْتَبِرُوا فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، اتنی تکلیف ان کو پہنچاؤ جتنی انہوں نے تمہیں پہنچائی ہے۔ بس یہ جذبہ انتقام یہ تمہارے اخلاق سے ہٹ کر ہے اور شرافت و دیانت کے بالکل مد مقابل ہے، جبکہ تم اخلاق تمہارے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی سب سے بڑی پہچان اخلاق ہے، اور تم انہی کے مربی ہو اور تربیت یافتہ ہو، لہٰذا یہ انتقام شرافت و دیانت سے ہٹ کر ہے، اخلاق گر جاتے ہیں اس سے، اس چیز کو ذہن سے نکال دو بس۔
تو اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، نہ کھاؤ سود، لا تأکلوا، نہ کھاؤ، الربا، سود۔ پیچھے سورہ بقرہ میں سود کے متعلق مکمل تشریح کر دی گئی ہے، اور یہاں صرف یہ فرمایا کہ اضعافا مضاعفہ، چند در چند، ڈبل در ڈبل، دگنے پر دگنا۔ پہلے ایسا ہی ہوتا تھا نا کہ جو مالدار لوگ ہوتے تھے وہ لوگوں کو قرض دیتے تھے، غریب غربا ان سے قرض لیتے تھے، پھر قرض اس طرح لیتے تھے کہ سود کے ساتھ، کہ بھئی اگر 1,00,000 روپے مل گیا تو اگلے سال میں آپ سے 1.5 لاکھ لوں گا، 2 لاکھ لوں گا، اور پھر جب سال آ گیا، وہ وقت مقررہ وقت آ گیا اور اس بندے سے پیسے نہیں ہو سکے، اب پھر وقت مقرر کرتے ہیں کہ اب تو 2 لاکھ تو ابھی دو گے، اب اس 2 لاکھ پر سود ہے، پھر 4 لاکھ ہو جائیں گے، پھر 4 لاکھ کا وقت دیا جاتا ہے، اگر وہ بھی نہیں ملتے پھر 8 لاکھ، اسی طرح سود در سود، ڈبل در ڈبل، چند در چند۔ یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے۔ کیوں؟ اس سے امیر امیر تر ہوتا ہے اور غریب غریب تر ہوتا ہے، معاشرے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اور انسانیت کی تذلیل ہو جاتی ہے، ایک انسان خودکشی پر اتر آتا ہے کہ کیا میں نے جھک ماری ہے۔ آج کل بھی ایسے ہیں، بہت سارے لوگ بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں، پھر دے نہیں سکتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین معاف فرمائے سود۔ تو اللہ پاک نے سود کی بڑی ممانعت فرمائی ہے، بہت گندی چیز ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود بہت گندی چیز ہے، اس کا جو ادنا ترین گناہ ہے وہ اس طرح سے ہے جیسے ماں کے ساتھ زنا کر لینا، بہت گندی چیز ہے سود۔ اللہ رب العالمین ہمیں سود سے نجات عطا فرمائے۔ پورا ملک ہمارا سود میں لپٹا ہوا ہے، ساری ہماری بینکاری، سارا کاروبار تقریباً سودی پر ہے۔ اللہ رب العالمین شیخ الاسلام حضرت تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو اجر عظیم سے نوازے کہ انہوں نے اسلامی بینکاری شروع فرمائی ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے استفادہ کریں، چھوڑ دیں سودی کاروبار کو۔ اسلامی بینکاری ہے تو اسلامی بینکاری کے حساب سے کاروبار چلائیں۔ تو اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفتاً، چند در چند، ڈبل در ڈبل، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ہمارے یہ جو بل ہوتے ہیں، یہ یوٹیلیٹی بلز ہوتے ہیں نا، بجلی کا بل، گیس کا بل، پانی کا بل وغیرہ وغیرہ، نیٹ کا بل، اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو ادا کرنا، نہیں تو اس پہ پھر وہ سود لگ جاتا ہے، وہ حرام ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو ہم تو بجلی استعمال کر رہے ہیں اور بدلے میں پیسے دے رہے ہیں، یہ کیسے سود ہو گیا؟ بھائی وہ تو ٹھیک ہے کہ آپ کے یونٹس گر رہے ہیں، آپ یونٹس بجلی کے لے رہے ہیں اور پیسے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جنس تو بدل گئی ہے، لیکن ان کے جو پیسے مقرر ہو چکے ہیں کہ بھئی مثال کے طور پر ابھی 5,000 روپے بل آ گیا ہے اور آپ اس وقت پہ نہیں دیں گے تو پھر 5,500 اگلے میں جناب اور بڑھ جائے گا، تو یہ تو دیکھو پھر پیسوں پہ پیسے لگ رہے ہیں نا، یہ سود ہے۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ بلوں کو وقت پہ ادا کیا جائے تاکہ سود سے اجتناب کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفہ، چند در چند، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جب تم اللہ سے ڈرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ سے کیسے ڈرو گے؟ کہ اللہ کے جو بتلائے گئے منہیات سے ہیں ان سے بچ کے رہو۔ جتنے اللہ رب العالمین نے منہیات بیان فرمائے ہیں، منہیات وہ ہیں نا، کچھ احکامات ہوتے ہیں کہ یہ کام کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو وغیرہ وغیرہ، اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان کو منہیات کہتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم بچ کے رہو۔ سود بھی منہیات میں ہے، تو لہٰذا سود بہت سخت چیز ہے، بہت گندی چیز ہے، اللہ کو، اللہ کے رسول کو اس سے نفرت ہے، معاشرہ بگڑ جاتا ہے، تباہی اور بربادی مقدر ہو جاتی ہے۔ اس لیے
اس سے بچ کے رہو۔ واتقوا، اور آگے صرف یہ نہیں فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کرو، بلکہ فرمایا واتقوا النار التی، پھر ڈرو، واتقوا ڈرو، النار آگ سے، جہنم کی آگ سے ڈرو، التی وہ آگ، اعدت جو تیار کی گئی ہے، للکافرین کفار کے لیے، جو کافروں کے لیے جہنم بنائی گئی ہے، اس جہنم سے بچو، کہ یعنی اگر جس جہنم میں کفار گریں گے، اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے اور اللہ کی گرفت میں آئیں گے اور سخت ترین سزا پائیں گے، جہنم میں جلتے سڑتے گرتے رہیں گے، تو تم بھی تو گر سکو گے اگر تم سود کھاؤ گے، لہٰذا اس سے بچو، جہنم سے بچو، بہت سخت وعید ہے۔ تو اس لیے آگے فرمایا کہ دیکھو، بجائے اس کے کہ تم سود کھاؤ یا انتقام کا جذبہ لو، یہ دونوں غلط ہے، تو تم کیا کرو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ ہاں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرمان برداری کرو، جو اللہ پاک فرماتے ہیں، جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے فرمودات، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمودات پہ عمل کیا کرو، اور ان کے بتلائے گئے منہیات سے رک جاؤ، لعلکم ترحمون، پھر تم پر رحم کیا جائے گا۔ ہاں، رحم کس بات پر ہے؟ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ دیکھیے، اللہ نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کرو، تب تم پر رحم کیا جائے گا۔ تو اگر ایک شخص اللہ کی اطاعت تو کرتا ہے لیکن رسول کی اطاعت نہیں کرتا، بس اس کے لیے بھی تباہی اور بربادی اس کی مقدر ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو، تب تم کامیاب ہو جاؤ گے، تب تم پر رحم کیا جائے گا، بصورت دیگر تم پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ تو اس میں بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دوسری جگہ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی سمجھو اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی اللہ کی اطاعت بھی لازمی، رسول کی اطاعت بھی لازمی۔ اور اللہ کی اطاعت کیسے کریں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو رسول سے، رسول کو دیکھ کے نہ پتہ چلتا ہے، تو رسول کی اطاعت اللہ کی ہی اطاعت ہے، تو لہٰذا رسول کی اطاعت لازمی ہے۔ اگر کوئی شخص رسول کی اطاعت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں تو اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں، تو وہ فارغ ہے، وہ جہنمی ہے، وہ کافر ہے۔ جب تک پیغمبر کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اللہ کی اطاعت کافی نہیں ہوگی۔ تو اللہ کی عبادت، رسول کی اطاعت، یوں سمجھے عبادت کرو اللہ کی۔ کس طرح عبادت کرنی ہے؟ جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کر کے دکھائی۔ حضور نے خود فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسی میں پڑھتا ہوں۔ تو روزے بھی اسی طرح ایسے رکھو جیسے رسول نے رکھے۔ تو تمام عبادات جتنی بھی ہیں، ان عبادات کو اسی طرح کی جائے جس طرح پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے عبادتیں فرمائی ہیں۔ اگر ہم پیغمبر کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاریں گے، بدعات لے آئیں گے دین میں، جیسے عیسائی اور یہودی اپنے دین میں بدعات لاتے رہے اور دین کا بیڑا غرق کر دیا اپنے دینوں کا، اگر ہم بھی اسی طرح کریں گے، بدعات پہ عمل کریں گے، رسومات پہ عمل کریں گے، رواجوں پہ عمل کریں گے، تو پھر تباہی اور بربادی ہماری مقدر ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازمی ہے، دونوں جب کریں گے تو پھر اللہ فرماتے ہیں لعلکم ترحمون، پھر تم پر رحم کیا جائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جیسے اللہ کی اطاعت لازمی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی لازمی۔ معلوم ہوا اللہ کا کلام، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، تو جس طرح قرآن کریم پر عمل کرنا فرض ہے، لازمی ہے، اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر بھی عمل کرنا لازمی ہے۔ کوئی شخص قرآن کو مانے گا، احادیث کو نہیں مانے گا، وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے رسول کو نہیں مانا۔ جیسے علماء کرام کہتے ہیں نا کہ آج یہودی کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور بھائی تم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہو، یہودی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا کہ میرے بعد ایک پیغمبر تشریف لائیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اطاعت لازمی ہے۔
تو پھر عیسائی کیوں نہیں مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو اس کا مطلب یہ کہ اپنے پیغمبر کو بھی نہیں مان رہے، ان کے پیغمبر نے خود کہا، اور تورات میں یہ لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں تھیں، تو وہ نشانیوں کو یہودی چھپاتے تھے، بس نہیں بتاتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مان رہے ہیں یہودی۔ تو جس طرح قرآن کریم پر عمل کرنا لازمی ہے، قرآن کریم کو ماننا لازمی ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ کو ماننا بھی لازمی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ احادیث واقعی احادیث ہوں، جھوٹی باتیں نہ ہوں۔ فرمایا واطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایک بات یہ، انتقام نہ لو، انتقام کا جذبہ دل میں نہ رکھو، بلکہ فرمایا اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، جو اللہ فرمائے گا اسی طرح کرو، جو رسول فرمائیں گے اسی طرح کیا کرو، بس ایک کام یہ کرو۔ دوسرا، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور دوڑو، وسارعوا سرعت، اور وسارعوا سبقت، سبقت سے کام لو۔ سبقت کہتے ہیں دوڑ لگانے کو، سبقت کہتے ہیں لپک پڑنے کو، لپک جاؤ، جب بھی تمہیں نیکی کے کام ملتا ہے لپک جاؤ، اس کام کو فوراً کرو، اس سے پہلے کہ تمہیں کوئی مسئلہ ہو جائے، وہ کام تم سے چھوٹ جائے، تو سبقت کرو۔ وسارعوا، اور سرعت، جلد بازی کہتے ہیں، یعنی جلد بازی کرو، نیکی کے کام میں دیر نہ کرو، نیکی کے کام میں سرعت کرو، سرعت سے کام لو، جلدی سے کام لو، مسابقت کرو، مسارعت کرو، نیکی کاموں میں دوڑو، ٹھیک ہے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور دوڑ پڑو، سبقت حاصل کرو، سرعت سے کام لو، جلدی سے کام لو، الی مغفرۃ، اپنے رب کی، ربکم، اپنے رب کی مغفرت۔ تمہارا رب معاف کرنے والا ہے، تمہارا رب بخشنے والا ہے، تمہارے گناہوں سے درگزر کرنے والا ہے، تو تم اپنے رب سے دعائیں مانگا کرو، ایسے ایسے اعمال تلاش کرو جس سے تمہارا رب تمہاری مغفرت فرمائے۔ تو ایسے کاموں کو مت چھوڑو، بلکہ ان میں سبقت حاصل کیا کرو، یہ کام کیا کرو۔ تو معلوم ہوا کہ انتقام کو چھوڑ دو، جیسے سود کو تم لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے، اسی طرح تم انتقام کا جذبہ بھی دل میں نہ رکھو، بلکہ معاف کیا کرو۔ ایک حدیث پاک میں ہے نا کہ اگر تم دنیا میں لوگوں کو معاف کر دیا کرو گے، اللہ رب العالمین روز محشر تمہیں معاف فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا سودا ہے بھائی۔ ہر شخص اپنے اعمال پر ذرا غور کرے، کون سا وہ ولی اللہ ہے، کون سا وہ نیک انسان ہے۔ ایک نیکی کرتا ہے تو ہزاروں برائیاں بھی تو کرتا ہے، لیکن اگر وہ لوگوں کو معاف کرتا رہے گا، درگزر سے کام لیتا رہے گا، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی خوبی ہے معاف کرنا۔ اور جو شخص اللہ کی اس خوبی کو اپنائے گا تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن فرماتے ہیں کہ تو نے میری اس خوبی کو اپنا لیا، لہذا جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، حدیث پاک میں ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ ہے انسانیت، یہ ہے معاشرت۔ صرف کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں نا کہ بس جناب نماز ماشاءاللہ فرض ہے، لازمی چیز ہے، نماز پڑھو، روزے رکھو، تسبیح پڑھو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، لیکن جب معاملات کے بارے میں آتے ہیں، وہی جناب پگڑی والا، وہی داڑھی والا، وہی تسبیح والا، وہی قرآن خوان تلاوت کرنے والا، وہ جناب معاشرت میں نہ بہنوں کا حقوق دیتا ہے، نہ عورتوں کا حقوق دیتا ہے، اور پھر جناب ہڑپ کرتا ہے سب کچھ۔ کیا فائدہ ایسی نمازوں کا؟ بھائی پورے دین پر عمل کیا کرو نا، معاشرتی زندگی فرض ہے، لازمی ہے، کیا کرو۔ تو اس لیے فرمایا کہ دوڑ پڑو اس چیز کی طرف جس سے تمہاری مغفرت ہو سکتی ہے، یعنی اسباب مغفرت تلاش کرو، ایسے اعمال صالحہ اپناؤ جس سے تمہاری مغفرت ہو سکے۔ اچھا، یہاں ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ ایک دوسری آیت کریمہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تم تمنا نہ کرو، ان چیزوں کی تمنا، ان چیزوں کی حرص اور لالچ نہ کیا کرو، بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ، جس سے اللہ نے کسی کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے
کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرعت سے کام لو، جلد بازی سے کام لو، جب بھی نیکی کا کام ملتا ہے تو اس میں جلد بازی کرو۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا تتمنو، تمنا نہ کرو کہ بھائی وہ، تو اس کا جواب علماء کرام دیتے ہیں کہ دونوں آیتیں برحق ہیں، دونوں آیتیں صحیح ہیں، اصل میں سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ فضائل جو ہے نا، فضائل دو قسم کے فضائل ہوتے ہیں۔ ایک وہ فضائل ہیں جو اختیاری ہیں، اور ایک وہ فضائل ہیں جو غیر اختیاری ہیں۔ اس آیت کریمہ میں غیر اختیاری فضائل سے منع فرما دیا کہ ایک مثال کے طور پر حسن ہے، خوبصورتی ہے، اور جناب صحت ہے۔ ایک آدمی بڑا صحت مند ہے، ہٹا کٹا، بڑا لمبا قد چوڑ، تو تم بھی کہو میرا قد کیوں چھوٹا ہے، میں کیوں بڑا نہیں ہوں؟ تو یہ تو غیر اختیاری چیز ہے، اس میں کیوں حرص کرتے ہو؟ یہ تو حسد ہے، حسد تو گناہ ہے۔ یہ اس آیت کریمہ نے ان چیزوں سے جو غیر اختیاری تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ ایک بندہ بڑا خوبصورت ہے اور تم حسد کر رہے ہو اس سے کہ وہ کیوں خوبصورت ہے، میں کیوں نہیں ہوں؟ تو ان چیزوں سے قرآن کریم نے منع فرما دیا۔ جو اختیاری چیزیں وہ کرو۔ اب ایک شخص ولی اللہ بنا ہوا ہے، نیکی کر کر کے ماشاءاللہ ایسا زبردست عالم دین بنا ہوا ہے، ولی اللہ بنا، تو تم بھی بنو نا، کس نے روکا تم کو؟ ہر نیکی کو اپناؤ، ہر برائی سے بچو، عالم بنو، فاضل بنو، حافظ بنو، دیندار بنو، سب کچھ کرو تو کرو۔ ان چیزوں میں، نیکی کی چیزوں میں جو تیرے اختیار کی چیزیں ہیں ان میں سبقت کرو، اور جو تیرے غیر اختیاری چیزیں ہیں، فضیلتیں ہیں، تو ایک لڑکی ہے، عورت ہے، وہ حسد کر رہی کہ جناب میں مرد کیوں نہیں بن گئی؟ یہ تیرے اختیار میں نہیں ہے، بس میں نہیں۔ اور اگر کوئی مرد یہ کہے کہ کاش میں عورت ہوتا، غلط بات ہے، یہ تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو غیر اختیاری چیزوں میں حسد نہ کرو، وہ گناہ ہے۔ اختیاری چیزوں میں سبقت کرو، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم۔ اچھا آگے فرمایا وجنۃ عرضھا السماوات، یعنی وسارعوا الی جنۃ، اور بھاگو جنت کی طرف، ایسے عمل کرو کہ جنت میں لے جائے تمہیں، تو بھاگو جنت کی طرف۔ وہ کہ کون سی جنت؟ کہ عرضھا السماوات والارض، اس کی چوڑائی، اس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے۔ آسمان و زمین جیسے، یعنی زمین سے لے کر آسمان تک کتنا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ جنت کی چوڑائی ہے۔ پھر لمبائی کتنی زیادہ ہوتی ہوگی، ماشاءاللہ۔ حدیث مبارکہ میں ہے نا کہ جنتیں 8 ہوتی ہیں، اور وہ اعلیٰ علیین میں ہیں، 7 آسمانوں سے اوپر ہیں، اور جو جہنم ہے وہ 7 ہیں، وہ اسفل السافلین میں ہے، 7 زمینوں سے نیچے ہیں۔ تو اوپر ترقی کرنے کے لیے، اوپر جانے کے لیے تو پھر بہت سارے اعمال اپنانے پڑتے ہیں، اور نیچے گرنے کے لیے کوئی عمل کی ضرورت نہیں ہے، بس خود ہی جہنم چلے جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا وجنۃ، اور ایک جنت کی طرف دوڑو، عرضھا السماوات والارض، کی اس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ ایک تو تشریح اس کی یہی ہے، اور ایک تشریح یہ بھی ہے کہ اس کی یہاں سے مراد قیمت ہے، کہ اس جنت کی طرف دوڑ پڑو جس کی قیمت آسمان و زمین ہے، یعنی آسمان و زمین جتنے اعمال کیا کرو تب جنت تمہیں ملے گی۔ آج کل تو جنت اتنی فری بنا دی گئی ہے، کہتے ہیں رمضان کی خوشخبری 1 مہینے پہلے لوگ لگے لیتے ہیں، رمضان کی خوشخبری پہنچاؤ بس جنت واجب، جہنم حرام۔ واہ جی واہ، بڑا آسان دین بنایا ہوا ہے، کہاں سے یہ چیز اخذ کر لیا؟ اور نعوذ باللہ، اور اس بات کی نسبت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا۔ کہاں فرمایا؟ جھوٹے کہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسی کوئی بات بیان نہیں فرمائی۔ اور پھر ساتھ دھمکی بھی دیتے ہیں کہ اس چیز کو 10 بندوں پہ شیئر کرو، نہیں کرو گے تو تم پر مصیبت آ جائے گی، کرو گے تو تمہیں بہت بڑی فضیلت ملے گی۔ کیوں اس طرح کی جھوٹی باتیں لوگ پھیلاتے ہیں؟ اور پھر اگلا بھی تو ڈرتا ہے، بس 10 بندوں کو فارورڈ کر دیتا ہے۔ یہ بہت پرانے زمانے سے یہ رسم چلی آ رہی ہے۔ اس وقت جب یہ فارورڈنگ کا سسٹم نہیں تھا تو پھر لوگ فوٹو کاپی کرتے تھے، لوگوں کو دیتے تھے، اور ابھی پھر یہ موبائل آ گئے، نیٹ آ گیا، تو پھر فارورڈ کرو، ہاں جلدی کرو جلدی کرو، اگلا بیچارہ کرتا ہے 10
10 کو کرتا ہے وہ 10، پھر اگلے 10 کو کرتے ہیں وہ 10، پر یہ جھوٹی افواہ کو پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں لوگ اور ڈرتے ہیں۔ خدا سے ہم نہیں ڈرتے ہیں، اللہ کے کلام سے نہیں ڈرتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمودات اور احکامات کے مطابق کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن ایک بندے نے ایک جھوٹی افواہ پھیلائی، اسی سے ڈرتے ہیں، بس اسی کو فارورڈ میں لگے رہتے ہیں۔ وہ جھوٹ ہے، اس سے جنت ملتی ہے تمہیں۔ جنت کی قیمت بہت زیادہ ہے بھائی، حد سے بڑھ کر ہے۔ کیونکہ آگے دیکھیں ایک چیز اور بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ پڑو، یعنی ایسے اعمال کرو جس سے تمہاری مغفرت ہو سکے۔ جو اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، بخشش ہے، درگزر ہے، اس کی طرف دوڑو۔ پھر فرمایا وَجَنَّةٍ، اور دوڑو جنت کی طرف۔ جنت سے پہلے مغفرت کا ذکر فرمایا اللہ رب العالمین نے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جنت میں کوئی شخص نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کی مغفرت نہ کی جائے۔ مغفرت کر دی جائے گی کسی کی، پھر وہ جنت جا سکے گا۔ جب کسی کی مغفرت نہیں ہوگی وہ جنت کبھی نہیں جائے گا۔ تو آج کل لوگ لوگوں کے حقوق کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو گالیاں بکتے ہیں، لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، اور پھر جناب جاتے ہیں جنت۔ اور ملاوٹ کرتے ہیں، ہر بندہ ملاوٹ کرتا ہے، ہر بندہ دھوکہ دیتا ہے، ہر بندہ اپنی جو فرض منصبی ہے اس کو ادا نہیں کرتا ہے، پھر ولی اللہ بنا ہوا ہے، بہت بڑا نیک۔ اس کو اگر تھوڑا سا کم بتاؤ لال پیلا ہو جاتا ہے، ہاں میں تو بہت نیک ہوں، بڑا نیک ہے، یا جھوٹا کہیں کا۔ اور پھر کیا کہتا ہے اگلے کو، کیا یہ آج کل جیسے عیدوں میں عیدیں آتی ہیں، عیدوں میں پھر ہم کیا کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہوگی، میں نے کوئی آپ کو غلط بتا دیا ہوگا، کوئی معاف کرتے ہیں، ہو سکتا ہے۔ واہ جی واہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ دعویٰ کر رہے ہو تم تو بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہو، تم گناہ کرتے ہی نہیں ہو، تم غیبت کرتے ہی نہیں ہو، تم جھوٹ بولتے ہی نہیں ہو، تم دھوکہ دیتے ہی نہیں ہو، تم تو بہت پارسا ہو سکتا ہے، پھر معاف کر دو نا۔ کھل کے کہہ دو بھائی آپ میرے بھائی ہو، میں نے ضرور آپ کی غیبت کی ہے، آپ کے ساتھ جھوٹ بھی بولا ہے، آپ کو دھوکہ بھی دیا ہے، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو، یہ بولو نا۔ یہ کیا ہو سکتا ہے کوئی مجھ سے کچھ؟ تو لہٰذا مغفرت پہلے ہے۔ جب تمہاری مغفرت قیامت کے دن کی جائے گی پھر تمہیں جنت ملے گی، جب مغفرت نہیں ہوگی جنت بھی نہیں ملے گی۔ تو اس لیے حقوق العباد کا خاص خیال رکھا جائے۔ اللہ رب العالمین تو غفور الرحیم ذات ہے، وہ اپنے حقوق انشاءاللہ معاف بھی فرمائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگے۔ اور لوگ تو معاف نہیں کرتے بھائی۔ ایک آدمی کو کہو کہ میں نے تیرا 1,00,000 روپے کھا لیا ہے، معاف کرو، کرے گا معاف؟ کبھی نہیں کرے گا۔ تو پھر ہم جو عورتوں کے حقوق کھاتے ہیں تو پھر عورتیں ہمیں معاف کریں گی؟ ہماری بہنیں بس قبضہ کرتے ہیں زمینوں پر ان کو کچھ نہیں دیتے ہیں، یا پھر چھوٹے بھائی ہیں ان پر ظلم کرتے ہیں، ان کا حقوق کھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جناب یہ تو میری کمائی ہے، یہ تو زمین میں نے خود لی ہوئی، جھوٹ بول رہا ہے۔ تو لہٰذا جو بھائیوں کا حق ہے، جو بہنوں کا حق ہے، جو رشتہ داروں کے حقوق ہیں وہ ان کو دیا کرو، نہیں تو پھر حرام ہو جائے گا۔ اور یہ ساری حرام چیزیں پچھلے ہم نے پڑھ لیا کہ حرام خور کی تو نماز بھی نہیں ہوتی، حرام خور کی باتیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک تو یہ ہے جنت کی قیمت، یہ یاد رکھیے، جنت کی قیمت، جیسے میں نے بھی کہا کہ اگر یہاں اس سے مراد جنت کی قیمت ہے تو جنت کی قیمت وہ کیا ہے؟ وہ مغفرت ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے اعمال کے ذریعے جنت نہیں پہنچ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، آپ بھی تو اللہ کے رسول ہیں، نیک انسان ہیں، عظیم شخصیت ہیں، کیا آپ بھی اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت نہیں جا سکیں گے؟ اللہ کے رسول نے واضح فرما دیا، نہیں، جب تک مجھے بھی اللہ کی رحمت ڈھانپ نہ لے، اللہ کی مغفرت مجھے ڈھانپ نہ لے، میں بھی جنت نہیں جا سکوں گا۔ ہاں، تو سب سے بڑی چیز اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کی مغفرت اور بخشش ہے۔ جب اللہ پاک ہمیں بخش دیں گے، ہمیں معاف فرما دیں گے، پھر ہم جنت جا سکیں گے۔ تو پھر یہ اعمال پھر چھوڑ دیں؟ نہ، اعمال چھوڑیں گے نہیں، اعمال کریں گے۔ کیوں؟ جب ہم یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ ایک شخص اچھے اعمال کرتا ہے،
برے اعمال سے بچتا ہے تو اسی کو تو اللہ کی طرف سے توفیق، یہی اللہ پاک نے اپنا نیک بندہ بنا لیا نا اس کو، پھر اللہ ضرور اس کی مغفرت کریں گے۔ ایک شخص کہتا ہے جناب جب، ہاں یہ ضرور ہے کہ دیکھیں ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں کیا پتہ کون سا عمل اللہ کو پسند ہے اور کون سا اللہ کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا، قبول نہیں فرمایا۔ بہت ساری نمازیں ہم پڑھتے ہیں قبول ہی نہیں ہوتی، تلاوتیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، حج ہمارے قبول نہیں ہو رہے کیونکہ ان میں دکھلاوا بھی ہے، ریاکاری بھی ہے، عجیب عجیب چیزیں ہیں یا حرام چیزیں ہیں۔ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں اس میں حرام شامل ہے، پھر صدقہ کیسے ہوگا؟ تو لہٰذا اس لیے شروع میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، ہر نیکی کا کام کیا کرو، دوڑ پڑو، جب بھی نیکی کا موقع آتا ہے اس موقع کو مت گنوا دو، اس موقع کو اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس نیکی کو کرو، ہو سکتا ہے اللہ پاک اسی نیکی سے راضی اور تمہاری مغفرت کر کے جب مغفرت ہو گئی بس بیڑا پار، پھر جنت ملے گی۔ یہ ہے جنت کی قیمت۔ تو اس لیے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑ پڑو مغفرت کی طرف، من ربکم جماعت مطلب تمہارے رب کی طرف سے، یعنی بخشش اللہ کے ہاتھ میں، اللہ معاف کر دے گا، اللہ کے سوا کوئی معاف نہیں کر دے گا۔ جیسے کچھ جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا جو پیر صاحب ہے اس کو کوئی فیس ویس دیا کرو منتھلی، بس پیر نے معاف کر دیا بس جنت لے جائے گا، پیر لے وہ پہلے پیر کو تو جانے تو جنت پتہ نہیں جاتا بھی ہے کہ نہیں جاتا، اور اس کی اگر گردن ناپی گئی پھر اطاعت تو اللہ کی ہے، اطاعت تو رسول کی ہے۔ تم اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول سے دور ہو اور جناب کسی جھوٹے پیر کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، وہ خود جنت نہیں جاتا، تجھے کیسے جنت لے جائے گا؟ ہاں اچھے پیروں پر جان قربان، اچھے پیر وہ ہوتے ہیں جو بالکل جن کو دیکھو تمہیں رسول یاد آئے، تمہیں صحابہ کرام یاد آئے، تمہیں دیندار لوگ یاد آئے، یہ ہوتے ہیں پیر۔ نماز نہیں پڑھتا ہے کہتے میں مدینے میں نماز پڑھتا ہوں، اور اس کی شکل و صورت دیکھو پیغمبر سے نہیں ملتی، اور پھر پیر بنا ہوا ٹھو گدی نشین ہے۔ نہ، رب کی طرف سے مغفرت ہوتی ہے، اور فرمایا جنت کی طرف دوڑ پڑو، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین جتنی ہے، اعدت للمتقین، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، اعدت جو تیار کی گئی ہے للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ پرہیز کرو، گناہوں سے پرہیز کرو، نیکیاں اپناؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو، اور پھر معاشرے ٹھیک کرو، معاشرے کے اندر جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ ادا کیا کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ۔ تو جب تم بچ جاؤ گے جو منہیات سے، جتنی منہیات ان سب سے بچ جاؤ گے، جتنے کام اللہ نے منع فرما دیے ان سے بچ جاؤ گے، تو پھر اللہ رب العالمین قیامت کے دن تمہاری بخشش فرما دیں گے، اور تم پر اپنا فضل و کرم فرمائیں گے، اور پھر تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔